أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہے؟ اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا لو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی اور آخر کار پشیمان ہوئے، چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 41 سے لے کر 59 نمبر تک کی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ پورا رکوع آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس پورے رکوع میں ایک نبی کا پورا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے میں نے پورا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ یہ بات کئی مرتبہ اسی مجلس میں عرض کی جا چکی ہے، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے 7 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا کیا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، 5ویں نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی
تو اس کے بعد انسانوں نے زمین پر بسنا شروع کیا، آبادی بڑھنے لگی، تو تھوڑے دنوں تک تو لوگ ایمان پر قائم رہے، اس کے بعد پھر لوگ شیطانی راہوں پر چلنے لگے، شیطانی تدبیروں پر عمل کرنے لگے، شیطان اس کو بھٹکانے لگے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو انہی کی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور یہ صالح علیہ السلام کی قوم کن علاقوں میں بستی تھی؟ شام اور حجاز کے درمیانی علاقوں میں یہ لوگ مقیم تھے، اور یہ بڑے ہی خوشحال لوگ تھے۔ کل ہی اسی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی قومیں بنائی ہیں ان تمام قوموں میں قوم ہود اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمایاں مقام عطا کیا تھا، اپنی طاقت کے اعتبار سے، ڈھیل ڈول کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، دولت اور اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو چشمے عطا کیے تھے، باغات عطا کیے تھے، ہر قسم کی دولت کی فراوانی ان دونوں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ لیکن ان دونوں قوموں کی نافرمانی نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی، جیسا کہ کل حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر آیا، آج حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے دوسرے پیغمبروں کی طرح دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ مانتے، ان کی دعوت کو قبول کرتے، اس کے بجائے وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے تمہارے اوپر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، تم تو پاگل ہو، مجنون ہو، دیوانے ہو، جادوگر ہو۔ اور دوسری بات ان لوگوں نے یہ کہی کہ تم بھی ہماری ہی طرح ہو، ہماری ہی طرح تم بھی بشر ہو، انسان ہو، تمہارے درمیان کوئی فرق تو ہے ہی نہیں، تم بھی کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، تم بھی سوتے ہو ہم بھی سوتے ہیں، تمہارے درمیان کوئی فرق تو ہے ہی نہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام لمبی دعوت، لمبی مدت گزار چکے اور صالح علیہ السلام کی قوم اپنی نافرمانی پر اڑی رہی تو اخیر میں عاجز ہو کر صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر آپ پیغمبر ہو تو کوئی اللہ کی طرف سے نشانی لے کر کے آؤ، اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی نشانی لے کر کے آؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا نشانی لے کر کے آؤں، کیا معجزہ لے کر کے آؤں؟ تو ان کی قوم نے کہا کہ سامنے والی پہاڑی سے، سامنے والی چٹان سے، جو پہاڑی کی چٹان ہے، تم اس معجزہ یہ دکھلا اس میں سے کوئی اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی گابھین ہو اور نکلتے ہی وہ اونٹنی بچہ دے دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں نے یہ معجزہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا اور یہ معجزہ ہم نے دکھلا دیا تو تم میری بات مان لو گے، ایمان قبول کر لو گے؟ تو ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم بالکل تمہاری بات مانیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کر دوں کہ نبیوں کی مخالفت کرنا ایک الگ ہے، نبیوں نے جو دعوت دی ان کی دعوت کو نہ ماننا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دینا، سرکشی اختیار کرنا، ضد اختیار کرنا، حد درمی پر قائم رہنا، یہ الگ ہے۔ لیکن جب کسی قوم نے نبیوں سے معجزات کا مطالبہ کیا، کسی قوم نے معجزات کی فرمائش کی اور ان کی خواہش کے مطابق معجزات کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے معجزات کو دکھلایا، اور معجزات کو دکھلانے کے بعد جب اس قوم نے نبیوں کی بات نہیں مانی تو عذاب کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ نہ ماننا یہ الگ چیز ہے، نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دینا، اس کی تکذیب کرنا الگ چیز ہے، لیکن جب اس کی قوموں نے کسی قسم کے معجزات کی فرمائش کی اور اس کی فرمائش کو اس نبی نے پورا کر دیا تو پورا کرنے کے بعد جب اس کی دعوت کو ٹھکرایا، اس کی بات نہیں مانی تو اللہ کا عذاب آ گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو سامنے والی پہاڑی سے اونٹنی کو نکلوائیے اور نکال کر کے وہ اونٹنی نکلتے ہی فوراً بچہ دے دے۔
चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और वो पत्थर की चट्टान फटी, फट करके उसमें से ऊँटनी निकली और निकल करके उसने फौरन बच्चा दे दिया। कुरान के अंदर बहुत सारी जगहों पर इस ऊँटनी का वाकया बयान किया गया है और अल्लाह ताला ने कुरान में इसको नाकतुल्लाह कहा है। नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की निशानी। जब वो ऊँटनी निकली और उसने बच्चा दिया तो सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि देखो भाई, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तो मोजिज़ा हमने दिखला दिया। तो ये बात सुन करके बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। बहुत सारे लोगों ने मुसलमान होने का इरादा किया, लेकिन चौधरियों के कहने की वजह से, लीडरों के कहने की वजह से बहुत सारे लोग रुक गए। लेकिन उनकी जब शामत आई, बर्बादी और तबाही का वक्त आया, तो देखिए किस तरीके से उन्होंने शरारत की। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि देखो, ये अल्लाह की निशानी है, तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक अल्लाह ने इसको जाहिर किया है। इस ऊँटनी की एक दिन बारी है पानी पीने की। जो कुआं था, उस कुएं के अंदर का पानी एक दिन तो ये ऊँटनी पिएगी और दूसरे दिन तुम पानी पीना, और इस ऊँटनी का दूध तुम लोग निकाल करके अपनी जरूरत में इस्तेमाल करना। इतनी ऊँटनी, वो इतना दूध देती थी कि बहुत सारे लोग उस दूध से फायदा उठाते थे। थोड़े दिनों तक तो वो लोग अपनी बात पर कायम रहे। थोड़े दिनों तक वो ऊँटनी कुएं का पानी पीती रही और वो लोग दूसरे दिन पानी पीते रहे। लेकिन जब उनकी तबाही और बर्बादी का वक्त आया तो कुछ शरीर लोगों ने मशवरा किया। उन शरीर लोगों में कुछ औरतें भी थी जो निहायत ही हसीन और खूबसूरत थी, जिसने अपने हुस्न जमान का जादू जगाया था और नौजवान को तैयार किया कि अगर तुमने उस ऊँटनी को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो हम अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी कर देंगे। चुनांचे कुछ नौजवान तैयार हो गए। वो ऊँटनी रोजाना जिस रास्ते से आती थी और आकर के पानी पीती थी, फिर खेतों में जाकर के चरती थी, उसका बच्चा भी उसके साथ होता था। ये दोनों माँ बेटे जो है चरते थे, खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ, रात की तारीकी में कुछ कमबख्तों ने बैठ करके उस ऊँटनी के फिराक में कुछ इंतजार करते रहे, और जैसे ही वो ऊँटनी आई, उन लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करके उस ऊँटनी को मार दिया। उस ऊँटनी ने एक ऐसी आवाज निकाली जो आवाज उसके बच्चे ने सुनी, अजीब व गरीब आवाज। उसने आवाज निकाली, उस आवाज को सुन करके उसका बच्चा भाग गया। उसकी आवाज को समझ गया होगा बच्चा, वो बच्चा तो गायब हो गया। और उस ऊँटनी को उन कमबख्तों ने कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद कौम के सरदारों ने ये मशवरा किया कि रात जब होगी तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उसके खानदान समेत कत्ल कर दिया जाएगा। ये मशवरा किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल का जब पता चला, इत्तला मिली, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत अफसोस किया, बहुत ही रंजीदा हुए और फरमाया कि अब 3 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। 3 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। इन कमबख्तों ने सोचा कि हम जो है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनके खानदान समेत मार देंगे और मार करके जो है कुछ इल्जाम लगा देंगे। अब जो है उसके ऊपर अजाब का आना देखिए सिलसिला शुरू हुआ। पहले दिन तो उनके चेहरे बिल्कुल जर्द हो गए, पहले दिन उनके चेहरे बिगड़ गए घबराहट की वजह से, क्योंकि उनको दिल से ये यकीन था कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो बात कह दी है वो बिल्कुल होकर रहेगा और अजाब आएगा। उस अजाब का तज़किरा सुन करके उनके चेहरे बिल्कुल जर्द हो गए। दूसरे दिन उनका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया और तीसरे दिन उनका चेहरा बिल्कुल काला हो गया। और तीसरे दिन एक ऐसा अजाब आया, इतनी खौफनाक आवाज आई। उस खौफनाक आवाज की वजह से पूरे के पूरे लोग अपने घरों के अंदर ओंधे पड़े हुए रह गए। पूरे के पूरे लोग हलाक और बर्बाद हो गए। कुरान के अंदर उनके आजाब का मुख्तलिफ किस्म का तज़किरा किया गया है। बाद जगहों पर तज़किरा अल्लाह ने जलजला उनके ऊपर आया, बाद जगहों पर तज़किरा आया कि अल्लाह ताला ने चीख मरवाई फरिश्ते के जरिए से, चीख की आवाज सुन करके मर गए। बाद जगहों पर तज़किरा आया है कि उनके ऊपर पत्थर बरसाया गया। तो बहरकैफ मुख्तलिफ किस्म के अजाबात उनके ऊपर आए
اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، پوری قوم کا نام و نشان مٹا دیا، اور جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تو بتا دیا۔ اب یہاں پر چونکہ مجلس بہت مختصر رہتی ہے، صرف ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اسی علاقے سے جہاں یہ قوم صالح موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک اور برباد کیا تھا، اور جس کنویں سے وہ لوگ پانی پیتے تھے، اسی راستے سے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ اسی درمیان میں صحابہ کرام کے بعد آدمیوں نے آٹا کو گوندا، سالن بنایا، کھانا وغیرہ بنانے کی تیاری کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ بعض صحابہ کرام نے اس کنویں سے، جس کنویں سے قوم صالح پانی پیتی تھی اور اس کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کنویں سے پانی نکال کر کے آٹے کو گوندا ہے، سالن کو بنایا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے فرمایا وہ آٹا جانوروں کو کھلا دو اور سالن کا برتن انڈیل دو، اس کو استعمال مت کرو، اور اس علاقے سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرو، یہاں ٹھہرو مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے سے گزرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا اور تیزی کے ساتھ اس علاقے سے گزرنا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ آپ جب تک اس کی قوم میں زندہ ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے گزرو اور اس کنویں سے پانی مت پیو، پانی مت نکالو، کیونکہ اس کے اوپر عذاب اللہ کا آیا ہے، جلدی سے تیزی کے ساتھ گزرو۔ آج بھی دیکھیے بہت ساری جگہوں پر عذابات آتے ہیں، جیسا کہ دیکھیے کرونا کے زمانے میں بار بار کیا بتاؤں، کرونا کے زمانے میں اللہ کا اتنا بڑا عذاب آیا، ساری دنیا کے اندر اس عذاب کے اندر لوگ مبتلا ہوئے، لیکن کوئی آدمی اللہ کی طرف رجوع ہوا، کسی نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، کسی نے کوئی گناہ کو ترک کیا، چھوڑا، اور زیادہ گناہوں کے اندر اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ لوگ لکھتے ہیں 50 سالوں میں جتنے گناہ نہیں ہوئے تھے اس سے زیادہ گناہ کرونا کے دوران ہوئے۔ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، تلاوت چھوڑ دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے دنیاوی مشغولیات میں لگ گئے، گناہوں کے اندر لگ گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ اس قوم کو گزرے ہوئے 3000 سال ہو گئے تھے، اس کے باوجود ہمارے نبی کے اوپر خوف کا غلبہ ایسا ہوا کہ تیزی کے ساتھ گزرنے کا آپ نے حکم دیا۔ لیکن آج ہمارے سامنے ملکوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، ضلعوں میں عذابات آ رہے ہیں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی اور کسی قسم کی شکل میں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کبھی یہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے اور اس مختصر مجلس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔